السلام علیکم۔ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورتوں کو حیض کیوں آتا ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض حضرت حوا علیہ السلام کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سزا تھی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیو چل رہی ہے کہ جس میں گمراہ کن باتیں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ آج کی ویڈیو انتہائی حقیقت کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم آپ کو قرآن و حدیث اور مستند روایت میں ان سب سوالات کے جواب دیں گے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے ایک سزا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھی۔ ابن حدن عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اماں سے اس طرح روایت نکل گئی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی، مردوں اور عورت کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی، وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں اپنے عاشق دوست کو جھانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی دوسری کچھ عورتیں بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل میں ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مشرفین اس روایت کی تفسیر سے بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معلوم نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کا خدا نے ایسی سزا دی تھی کہ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس کی وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا تھا۔ پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو قبول کر لیا، یہ عذاب عورتوں پر ختم ہو گیا۔ مستند اور صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے ازل سے ہے۔ حیض کے حوالے سے 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض روزے افضل سے ہے، کہ نہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے میں رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم وہی سب کچھ کرو گی جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے حیض آنے لگا، میں وہیں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ابن
خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے، جس سے نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھا، جس سے تینوں نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ حیض وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو چکی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھیں۔ علماء بنے حضرت عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائی تکلیف سے عورتوں کے مقدس میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ان روایت میں روشنی ڈالتے ہیں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ تمام تباری سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 25 کی تفصیل میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تکلیف پاکیزہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا، جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین کے اس روایت کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبی عادی مظہر ہے، جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے، اور اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انتہائی کی تکلیف کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب سے مستحق ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو الگ لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث شریف میں علماء بنے حضرت طہ الباری نے لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تکلیف کی ہی اللہ پاک نے ایسی کی ہے کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا ہے۔ جو عورتیں اس پر صبر کرے گی تو وہ اکثر ہی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف میں ایسا ڈوبے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں میں مستحق ہوگی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائش ہے، جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔